औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हफीज़ समझदारी। आज मैं नासिर मस्जिद खालिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, जिसमें हज़रत मौलाना अल्लामा प्रोफेसर इरफान महमूद बरक साहब, जो कि पहले कादियानी थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुके हैं, आज उनका शोला ब्याह खिताब है। वो खतीब पाकिस्तान भी हैं, मुजाहिद ख़त्म नबूवत। आज उनका खिताब सुनने के लिए बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। नासिर मस्जिद खालिया में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ये मुनक्किद की जा रही है। आइए अब हम आपको मस्जिद के अंदर लिए चलते हैं। एक तमाशा बना लिया मैनू, मेरे मुर्शिद बचा लिया मैनू, बुला लिया मैनू, जद भी सोने बुला लिया मैनू, जद भी सोने, जद तू करना सना तेरी, जद तू करना सना लोकां दिल विच बिठा लिया मैनू, लोकां दिल विच बिठा लिया मैनू, मेरे मुर्शिद ऐसी वो गुलजार आप हैं, इस तिरगी में मत लाए, अनवार आप हैं, इस तिरगी में मत लाए, अनवार आप हैं। قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
انا خاتم النبیین لا نبی بعد. مجاہد ختم نبوت جناب بھائی محمد ابرار صاحب، محب ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت محترم جناب مرزا محمد علی صاحب، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، آج سے تقریباً 2 سال قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عظیم الشان ختم نبوت سیمینار ہو رہا تھا. وہ سیمینار جس میں پورے پاکستان کے بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹس اور بڑے بڑے سینئر لائر، سینئر وکلاء انہیں وہاں پہ مدعو کیا گیا. الحمدللہ خصوصی خطاب کے لیے مجھے بلایا گیا. میں نے ان کے سامنے انتہائی اہم حقائق پیش کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان میں سے بڑے ہی کچھ اہم حقائق آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید سے کہ انشاءاللہ میرا ایک ایک جملہ، میری گفتگو آپ کے ایمان کی تقویت کا بھی باعث بنے گی اور انشاءاللہ عشق رسول کی چنگاری بھی سینے میں پیدا کرے گی. میں نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی، میں نے کہا کہ اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے ایک بہت بڑے گستاخ رسول جس کا نام مرزا قادیانی قذاب تھا، اس نے انگریزوں کے کہنے سے دعوی نبوت دیا تھا. میں نے کہا اگر آپ نواب سعید خان چکاری، یہ بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے سابقہ گورنر رہے 1940 کی دہائی میں، نواب سعید خان چکاری نے اپنی پرسنل ڈائری کے اندر ایک انتہائی چشم کشاد واقعہ تحریر کیا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ واقعہ کیا ہے، صرف اس کا حاصل یہ ہے کہ نواب سعید خان چکاری نے بتایا کہ لندن کے ایک سرکاری دورے کے دوران مجھے ایک بیوروکریٹ، ایک سینئر انگریز آفیسر اپنے ساتھ ایک ایسی جگہ پہ لے کے آتا کہ جو ایک بہت بڑی حویلی سی تھی. میں نے سارا وہاں پہ وزٹ کیا کہ وہاں پہ اسلام کے نام سے بڑے بڑے لانتی کھڑے کیے جاتے تھے. ذرا غور سے بھی آپ نے بات سنی، ابھی کمنٹس نہیں کرتے آپ، کہ جہاں پہ عیسائی اور یہودی ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، چہرے پہ داڑیاں رکھ کے، سروں پہ امامے ڈال کے، ظاہری طور پہ اسلام کو سیکھ کے پوری دنیا کے اندر بھیجے جاتے تھے. بالخصوص ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر، ہندوستان کے اندر، کہا یہی وہ ادارہ ہے جس نے مرزا قادیانی قذاب کو بھی کھڑا کیا تھا.
میں نے کہا اگر آپ WW100 یہ وہ انگریز بیوروکریٹ ہے جسے اسپیشلی اسائنمنٹ دے کے ہمارے بر صغیر لایا گیا تھا کہ ہمیں وہ سلوشن بتاؤ، اس بات کا حل بتاؤ کہ ہم کس طریقے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا انگریز بیوروکریٹ WW100 اس کی وہ رپورٹ آج بھی انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے۔ ہم نے وہاں سے اس کی کاپیز لی، پوری دنیا کے اندر اسے وائرل کیا کہ یہ دیکھو ہم مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا، کتنا بڑا شیطانی کھیل کھیلا گیا، کیونکہ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر ایک، انہی میں سے ایک بندے کو ڈی ٹریک کرو، پیسہ چاہیے، جائیداد چاہیے، زمین کا ٹکڑا چاہیے، جو چاہیے ہم عطا کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہمارے سیاسی مقاصد کے لیے کام کرے اور اس بات کا اعلان کرے کہ نعوذ باللہ محمد کا زمانہ چلا گیا، اب میری نبوت کا زمانہ ہے۔ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے محمد کے بعد مجھے بھی نبی بنا کے بھیجا ہے، استغفر اللہ۔ وہ رپورٹ جس کے اندر بڑی وضاحت سے لکھا گیا تھا، پھر اس کے بعد وہ اس بات کا اعلان کرے کہ اللہ نے مجھے یہ وحی دی ہے کہ آج کے بعد انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، اس طرح ہم سکون سے حکومت کرتے رہیں گے، ریئیکشن نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کریں، میں تفصیلات میں جائے بغیر صرف چند جملوں میں آپ کو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قادیان کے لعنتی کو انگریزوں نے دین اپنے مقاصد کے لیے کھڑا کیا تھا۔ بر صغیر کی تاریخ بتاتی ہے، علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تک کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جس درخت کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا۔ ہائے ہائے، ہمارے علماء کرام کو سور کی کھالوں میں سینے کے بعد نظریہ کش کر دیا جاتا رہا۔ بڑے بڑے تھیلوں میں انسانی غراست کو ڈال کے تھیلوں کے منہ علماء کرام کے منہ کے ساتھ باندھے جاتے رہے، مار مار کے سروں کو پھوڑا گیا، مار مار کے ٹانگوں کو توڑا گیا، تیل کی بھٹیوں کے اندر، تیل کے کڑاہوں کے اندر زندہ انسانوں کو جلا کے شہید کر دیا جاتا رہا۔ توپوں کے آگے کھڑا کر کر کے ہمارے علماء کرام کو شہید کر دیا جاتا رہا۔ جوان بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر کے بوڑھے
منہ کھول کے خون کی دھار کے آگے دیا جاتا رہا. کیا کیا سنیں گے, کیا کیا بتاؤ. عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کاٹ کے, دیدوں میں ڈال ڈال کے, استغفر اللہ, پکا پکا کے کھائی جاتی رہی. ایک ایک مسلمان بچی سے ایک ایک ہزار ان گورا آرمی والوں نے منہ کالے کیے. غرض کے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے. برے صغیر کی تاریخ بتاتی ہے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی. میں بڑے اہم حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ یوں سمجھ لیجیے علماء جانتے ہیں, میں ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ان چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس لیے میری باتوں کو بڑے غور سے سنیے گا. میں نے کہا انشاءاللہ میرا ایک ایک جملہ آپ کے بہت کام آئے گا. پھر آخرکار WW ہنٹر اسے لندن سے اسپیشلی یہ اسائنمنٹ دے کے ہمارے بر صغیر بھیجا جاتا ہے. وہ سروے کرتا ہے پوری دنیا سے کفر کے بڑے بڑے منصوبہ ساز یہاں پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں جو سر جوڑ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں. اس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آخرکار حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ حملہ کرنے کے لیے, ناموس پہ حملہ کرنے کے لیے, ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرنے کے لیے غدار ابن غدار, مکار ابن مکار, لعین ابن لعین, قادیان کی گندی نالی کے گندے ٹیلے, قادیان کے چمکادر مرزا قادیانی قذاب کو اس کتے کام کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے. اب ذرا سب لوگ قادیانیوں پہ لائیں.